السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ ایسا چینل جہاں آپ سب کے لیے ہم لے کر آتے ہیں بہت ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز۔ ایسے ہی ایک ناول میں بھی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، لیکن ناول کا نام اور ایپیسوڈ نمبر بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اتنی سستی کیوں ہے بھائی؟ جلدی سے اپنی سستی کو دور بھگائیے اور فٹافٹ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے انٹرسٹنگ ناولز کی تمام تر ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیں اب میں شروع کرتی ہوں ناول پہلی نظر کا اسیر کی آخری قسط۔ وہ اب اس طرح بھی کیفیت میں براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جیسے چیلنج کر رہی ہو کہ اتنا ہی اگر دعویٰ ہے جاننے کا تو بتاؤ میرے دل کا حال۔ تم بے یقین ہو ابھی تک کہ میں کیسے 3-4 ملاقاتوں میں محبت کا راگ الاپ رہا ہوں۔ یہ 3-4 ملاقاتوں میں نہیں ہوا محال۔ کیا تم نے کبھی لو ایٹ فرسٹ سائٹ کے بارے میں سنا ہے؟ میں بھی پہلے اسے صرف افساندہی بات سمجھتا تھا، مگر جب یہ سانحہ پہلی بار میرے دل پر ہوا تھا تو میں دنگ رہ گیا۔ میں نے اسے وقتی جذبہ سمجھ کر جھٹک دیا، مگر جب تمہیں کیفے میں دیکھا تو میرا دل اسی لے پہ دھڑک اٹھا جس پر پہلی بار دیکھ کر دھڑکا تھا، تبھی تمہاری طرف کھینچا چلا آیا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا محل، پلیز مت جاؤ۔ ہم جو تم سے ملے ہیں اتفاق تھوڑی ہے، مل کے تم کو چھوڑ دیں مذاق تھوڑی ہے۔ اگر ہوتی تم سے محبت ایک حد تک تو چھوڑ دیتے، پر ہماری تم سے محبت کا حساب تھوڑی ہے۔ اب تم ڈھونڈو گے میری اس غزل کا جواب، یہ میرے دل کی آواز ہے، کتاب تھوڑی ہے۔ وہ دھیمے سحر زدہ لہجے میں بولتا ہوا اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس کی خوشبو محل کی سانسیں معطر کر گئی تھی۔ وہ کسی کے سامنے نہ رونے والی اس پل آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کیسے سمجھاتی جسے وہ اپنے دل کی اونچی مسند پر بٹھا رہا ہے وہ اس قابل نہیں ہے۔ وہ اپنی سیاہ بختی کا نقش اس کے ہنستے بستے خاندان پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ مومن کچھ پل چپ چاپ اسے آنسو بہاتا دیکھتا رہا، پھر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ تمہیں خود کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سب کو جانتا ہوں، تمہارے بچپن کی محرومیاں اور جو کچھ تم نے اپنی زندگی میں اب تک جھیلا ہے۔ تم نہیں چاہتی کہ تمہارا حال بھی اپنے والدین کے رشتے کی طرح ہو، اس لیے تم ڈرتی ہو ایسے کسی بندھن میں بندھنے کے لیے۔ لیکن محال ان کی شادی زبردستی کی گئی تھی۔ وہ محبت کی شادی ہرگز نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے، مگر یہاں ہم دونوں کی شادی کسی دباؤ کے تحت نہیں ہوگی۔ ہم دونوں باہمی رضامندی سے اس کی شروعات کریں گے، یہ وعدہ کریں گے کہ ہم ہر قدم پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اس کے دوست یا گھر والے اس وقت اسے بولتا دیکھ لیتے تو کبھی یقین نہ کرتے کہ یہ وہی کھلنڈا سا مومن ہے جو ہر وقت غیر سنجیدہ رہتا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ سب؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ کل جب آپ وہاں سے آ گئی تھی تو میں نے انکل کو کال کی تھی، انہوں نے شرمندہ لہجے میں ساری داستان سنا دی۔ وہ اب پچھتاتے ہیں کہ انہوں نے تمہیں پینڈولم کی طرح لٹکائے رکھا، نہ تمہیں خود وقت دے پائے نہ ہی اپنی فیملی میں انوالو کر سکے۔ وہ تمہاری ساری محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تمہیں میرے جیسا ہینڈسم اور لونگ ہسبینڈ ملے۔ کہتے ہوئے وہ آخر میں شریر ہوا تھا جس پر وہ نم آنکھوں سے پھیکا سا مسکراتی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی یوں ازالے نہیں ہوا کرتے، والدین سے ملی محرومیوں کو کوئی بھی پر نہیں کر سکتا، مگر محض سوچ ہی سکے۔ کل میرے وہاں سے آنے کے بعد سب نے میرے بارے میں کتنا برا سوچا ہوگا۔ اس کی نئی پریشانی پر وہ مشکل مسکراہٹ دبا پایا۔ وہ لڑکی واقعی چاہے جانے کے قابل تھی، جو اس کے اتنے قریب کھڑے ہونے کا نوٹس لیے بنا اس کی فیملی کے بارے میں پریشان تھی۔ محبتوں کی ماری تھی نا؟ بالکل نہیں۔ بھائی تو ویسے ہی آپ کے گن گاتے تھے، ڈیڈ کے لیے تو آپ نمبر 1 چوائس ہیں۔ بھابھی اور بچے البتہ فکر مند تھے کہ آپ ان کا اتنا اہتمام سے بنایا گیا کھانا نہیں کھا پائیں۔ اس کی آخری بات پہ وہ چند لمحے کے لیے شرمندہ ہوئی، مگر پھر اس کی شرارت سمجھتے ہوئے ایک مکہ جڑ گئی۔ اب تو راضی ہونا ڈیڈ کے لیے تو یہ ارینج میرج ہے، وہ کسی اور رشتہ مہم پر نکل پڑیں گے، مگر پلیز میری لو میرج ہی ہو جانے دو۔ اس نے باقاعدہ دونوں ہاتھ جوڑ دیے جس پر وہ اپنی ہنسی دباتی رخ موڑ گئی۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں یہاں سے کود کر جان دے دوں گا۔ اس نے پہاڑی سے کودنے کا اشارہ کیا تو وہ مڑ کر اسے گھورنے لگی، جس پر وہ دل پر ہاتھ رکھتا کرنش بجا لایا۔ محض زمان نے قسمت کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
وہ اس امید پر آگے بڑھ رہی تھی کہ خدا نے اس کے لیے بھی زندگی میں خوشیاں لکھی ہوں گی اور اس کے لیے مومن رئیسانی سے بہتر کوئی انتخاب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ آفتاب انکل کی زندگی سے آگاہ تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کی طویل بیماری کا سامنا کیا تھا۔ اتنی تکالیف کے باوجود ان کے بچے مسکراتے تھے تو وہ کیوں نہیں مسکرا سکتی تھی؟ اب تو تم کہہ سکتا ہوں نا؟ اس نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی آپ کہنے کی ناکام کوشش ہی کی ہے آپ نے۔ وہ ہنستا ہوا اس کی طرف ہاتھ بڑھا گیا تھا۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا جس کو وہ قیمتی موتی کی طرح اپنی مٹھی میں قید کر گیا۔ تیرے بات نظر نہیں آتی مجھے کوئی اور منزل، کسی اور کا ہونا میرے بس کی بات نہیں۔ وہ مما سے بات کر کے سب کلیئر کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اس سے بات کرنے پر راضی نہیں تھی۔ اسے لگا شاید وہ انہیں بتائے بنا شادی کرنے پر ناراض ہیں، مگر جلد ہی یہ عقدہ بھی کھل گیا جب اس نے بابا کو فون پر ان سے الجھتے سنا۔ ہاں، میں نے اسی لیے اس کی شادی طے کی ہے۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئیں، مگر میں تمہارے جیسا بے حس نہیں ہوں۔ میں نے تم پر نظر رکھی ہوئی تھی کیونکہ تم جیسی عورت صرف اپنے مطلب کی بات ہی سوچتی ہے۔ تبھی اپنی معصوم بیٹی کے معاملے میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا میں۔ تم اسے دولت کے لیے داؤ پر لگانے جا رہی تھی۔ ذرا شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہ تمہارے شوہر کا دوست، اس کے باپ کی عمر کا آدمی۔ تمہیں لگا تم اپنی منمانی کرو گی اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وہ لاوارث نہیں ہے، اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ تمہیں اور تمہارے شوہر کو اپنا بزنس بچانے کے لیے میری بیٹی ملی تھی۔ اب اس کے سامنے کوئی بھی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنا ہو تو آ جانا شادی میں، ورنہ بھاڑ میں جاؤ۔ وہ وقتے جھکتے فون بند کر گئے تھے، یہ جانے بنا کہ ان کے پیچھے کھڑی ان کی بیٹی پورے قد سے نیچے آ گری تھی۔ وہ اپنی ماں سے کچھ بھی توقع کر سکتی تھی مگر اتنا بھیانک اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ مرتے مرتے بچی تھی۔ شارق زمان نڈھال سے بیٹھے تھے۔ آج ہی تو انہوں نے اسے پہلی بار مسکراتے دیکھا تھا۔ شاید ان کی خود کی ہی نظر لگ گئی تھی اسے۔ رئیسانی خاندان بھی ان کے ساتھ اسپتال میں ہی موجود تھا۔ 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ وہ شارق زمان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کے سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا یہ سب۔ بابا سے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی حبیب رئیسانی کے اشارے کرنے پر اس کے دونوں بھائی آگے بڑھے تھے۔ وہ مل کر اسے سنبھال رہے تھے جس پر وہ کچھ حد تک بہل گئی تھی۔ اس میں زیادہ کردار مومن اور اس کے بھتیجا بھتیجی کا تھا جو روزانہ اس سے ملنے آ پہنچتے۔ ان کی نوک جھونک کچھ پل کے لیے اسے سب بھلا دیتی مگر ان کے جاتے ہی وہ پھر سے اداسیوں میں گھر جاتی۔ اس کا حل شارق زمان اور آفتاب رئیسانی نے یہ نکالا کہ اب شادی کر دی جائے تاکہ وہ مستقل طور پر معتبر حیثیت سے ان کے خاندان میں شامل ہو جائے۔ یہ منصوبہ سب کو ہی پسند آیا تھا۔ تبھی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ آئے روز رئیسانی ولا میں بازار کے چکر لگتے پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی تھی۔ اب بھی ساری شاپنگ لاؤنج میں پھیلائے بھابیاں بحث سے مصروف تھیں جب مومن کی برداشت جواب دے گئی۔ بس کر دیں یار بھابیز، میری شادی ہو رہی ہے یا کوئی سزا دی جا رہی ہے؟ کوئی 100 چکر لگ چکے ہیں بازار کے، پھر بھی آپ کا مہندی کے لیے سوٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ یہاں میں آپ لوگوں کے پیچھے پھر پھر کر دبلا ہو رہا ہوں۔ اور نمرا بھابی آپ تو رہنے ہی دیں، آپ بنا بنایا دوپٹہ نہیں لے سکتی کیا؟ دوپٹہ رنگوانے کے چکر میں میری شکل بے رنگی ہو گئی ہے۔ کیا ایسا دلہا اچھا لگے گا جو دکھائی نہ دے؟ نہ میری بھوک پیاس کا خیال ہے۔ لے میرے جڑے ہاتھ دیکھیں، میرا بس سادگی سے نکاح پڑھوا دیں، مجھے نہیں کرنی یہ فضول رسمیں۔ اس نے باقاعدہ دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بچے اسکول اور باقی سب اپنے اپنے کام پر گئے ہوئے تھے۔ وہ صوفے پر بیزاری سے لیٹا ہوا تھا۔ ارے کیوں بھائی، ہمارا ایک ہی تو دیور ہے، ہم تو خوب ہلا گلا کریں گے، ہے نا علینا؟ نرملا بھابی نے مسکراہٹ دبائی ان سے تائید چاہی جس پر وہ جھٹ سے اس بات میں سر ہلا گئیں۔ مومن کیا یار، تجھے محض زمان کو پانے کے لیے یہ سب بھی سہنا پڑے گا۔ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آنکھ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ اس نے بے ساختہ سرد آہ بھری۔ بالآخر شادی کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ سب نے بہت زور لگایا کہ فنکشن ایک ساتھ کیے جائیں مگر اس معاملے میں آفتاب رئیسانی سخت گیر ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں اپنے خاندانی روایات کے مطابق کی تھیں۔ ایک طرف بھرپور جوش پایا جا رہا تھا شادی کو لے کر تو دوسری طرف محال چاہ کر بھی سب بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اسے جانے کیوں یقین تھا جیسے اس کی مما ضرور آئیں گی۔ اس کی آنکھوں میں امید کے جگنو لہراتے دیکھ کر شارق زمان کرتے رہتے۔ اسی الجھن میں وہ وقت بھی آ گیا جب اسے رخصت ہونا تھا۔ سرخ رنگ کے زمین کو چھوتے لہنگے میں پور پور سجی وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنا تیار ہوئی تھی۔
اسی لیے کچھ نروس لگ رہی تھی۔ خلاف توقع اس کے دونوں بھائیوں کے ساتھ ممی بھی اس کی تیاری میں ساتھ ساتھ تھیں، پھر بھی اس کی آنکھیں بار بار نم ہو جاتیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کب بارات آئی، نکاح ہوا اور اسے لے کر اسٹیج کی طرف چل پڑے۔ ہوش تو تب آیا جب دونوں بھائیوں نے مسکراتے ہوئے اس کے آگے اپنے بازو پیش کیے۔ اس نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ سے ان کے بازو میں ہاتھ ڈالے اور سہج سہج کر قدم اٹھانے لگی۔ چاچو یار، یہ آپ سو کیوں رہے ہیں؟ ایسے تو شکل پر 12 بج جائیں گے۔ آپ کو فریش نظر آنا ہے، آپ دولہے ہیں یعنی چیف گیسٹ، سو بی ایکٹیو۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اونگتے ہوئے مومن کو پیچھے بیٹھے ایان نے جب جھٹکا دیا تو وہ ہڑبڑا کر جاگا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے فاروق رئیسانی نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ کیا یار، رات ایک گھڑی بھی سونے نہیں دیا۔ یہ نہیں بچے کی شادی ہے، اسے آرام کرنے دیں۔ نہیں، بس سارا خاندان رات بھر جگا کر فضول رسمیں ادا کرتا رہا۔ ایک ہمارے ابا حضور ہٹلر بنے رہے۔ ویسے تو کوئی فضول بات برداشت نہیں کرتے، مگر جیسی بات آ جائے خاندانی رسم و رواج کی تو سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ وہ تو شکر ہے بھائی جان اپنے خاندان والوں کی طرح بچپن میں ہی ہمارے رشتے نہیں طے کر دیے تھے، ورنہ تو بس ابھی گاڑی روکتا ہوں، تم فریش ہو جاؤ، پھر دوبارہ چلیں گے، پاس ہی تو ہے ایونیو۔ ڈیڈ تو 1 منٹ میں پہنچ جائیں گے، پھر ہماری کلاس لگے گی۔ فاروق رئیسانی نے حالانکہ خود بھی جھرجھری لی تھی مگر اسے چپ کروانا بھی ضروری تھا۔ انہیں ابھی رکے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ڈیڈ کے فون پر فون آنا شروع ہو گئے۔ وہ اس لیے کچھ محتاط تھے، انہیں لگ رہا تھا مومن ان کے ڈر سے اس شادی کے لیے راضی ہوا ہے۔ فاروق رئیسانی نے حبیب رئیسانی کو فون کر کے اعتماد میں لیا اور ڈیڈ کو کول ڈاؤن کرنے کا کہا، پھر مومن کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا انہوں نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ مما کو یاد کر کے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ان کا چھوٹا سا بھائی کتنا بڑا ہو گیا تھا، وہ اسے کس کر گلے لگا گئے، اس کا دل بھر آ رہا تھا۔ وہ وینیو میں پہنچے تھے تو حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، گویا رنگ و بو کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ سب سے ملتے ملاتے وہ اسٹیج پر پہنچا تو زرنش اور ایان اس کے دائیں بائیں آ بیٹھے۔ وہ محال سے مل کر آ چکے تھے اور اب سے ساری صورتحال بتا رہے تھے۔ نکاح کے بعد جب دلہن کے آنے کا شور اٹھا تو وہ یکدم کھڑا ہو گیا۔ سامنے سے آتے ہی محال کا ہر قدم اسے اپنے دل پر اثر کرتا ہوا لگ رہا تھا۔ چاچو، آپ نے اب چچی کو اپنا ہاتھ پیش کرنا ہے جب وہ قریب آئیں۔ ایان نے اس کی طرف جھک کر ہلکی سی سرگوشی کی۔ کیوں یار، میں پہلی نروس ہو رہا ہوں۔ اس نے اچنبھے سے ایان کو دیکھا۔ اف یار، کیا آپ نے کبھی کسی کی شادیاں نہیں دیکھی؟ یہ ایک کرٹیسی ہوتی ہے جو نبھائی جاتی ہے۔ ایان نے حونق پن سے اسے دیکھا۔ سوری، میں نہیں کر پاؤں گا، ڈیڈ میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس نے بے چینی سے اپنا گھنگھرالے بالوں والا سر کھجایا۔ ٹھیک ہے، نہ دیجیے گا، میں ہاتھ پکڑ لوں گا، اپنے ساتھ ہی بٹھاؤں گا ان کو۔ وہ ویسے بھی اتنی بیوٹیفل لگ رہی ہیں، یہ میرے لیے تو اعزاز کی بات ہوگی۔ سب کیمروں کا اور لوگوں کا فوکس بھی مجھ پر ہوگا۔ آہا۔ وہ زچ ہوتا چلتا کرتا اپنے پلان ترتیب دے گیا تھا، جس پر مومن نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ وہ بس اسے تپانا چاہ رہا تھا اور اس میں خاصا کامیاب بھی رہا تھا۔ محل کے پاس پہنچتے ہی اسے اپنی دھڑکنیں کانوں میں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ پھیلایا تو فاران نے محل کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، جسے اس نے متاع حیات کی طرح مضبوطی سے تھام لیا۔ ان دونوں کے ساتھ بیٹھتے ہی کھٹاکھٹ فوٹو سیشن شروع ہو گیا تھا۔ مومن سب سے بیزار ہو رہا تھا، وہ جلد از جلد محل سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حبیب رئیسانی کو اشارہ کیا تو وہ سب سمجھتے ہوئے اس کپ کو وہاں سے ہٹا گئے۔ شادی مبارک مسز مومن رئیسانی۔ محل جو اپنی سوچوں میں گم تھی اس کے طرز تخاطب پر جھینک گئی۔ تم نے ایک نظر بھی مجھے نہیں دیکھا، بولنا تو دور کی بات ہے۔ اس کی خفگی بھری آواز پر وہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں نمی ٹھہری ہوئی تھی۔ مومن مبہوت رہ گیا، آج تو وہ آنکھیں قاتل لگ رہی تھیں۔ دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی ہیں، وہ ایک نظر جب اٹھا کر دیکھتی ہے۔ اس کے دھیمے لہجے میں جھک کر بولنے پر وہ سرپٹا کر نگاہیں جھکا گئی۔ میں جانتا ہوں تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں اتنے اہم موقع پر ماں کا نہ ہونا کتنی اذیت دیتا ہے، خاص کر تب جب وہ اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی آپ کے پاس نہ ہو۔ تم بے فکر رہو، وہ نہیں آئیں تو کیا ہوا، ہم تو جا سکتے ہیں نا ان سے ملنے۔ تم بات کر کے معاملہ حل کرنا، وہ ناراض ہی ہوں گی نا، پھر کیا ہوا، تم منا لینا۔ مائیں کتنا بھی برا کیوں نہ کریں محل، انہیں چھوڑا نہیں جاتا۔ اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر نرمی سے کہتا وہ محل کو اتنا اچھا لگا کہ وہ سب کچھ بھلائے یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کئی لمحے یوں ہی سرک گئے۔ ہوش تو انہیں تب آیا جب آس پاس موجود ینگ جنریشن نے سیٹیاں بجائیں۔ وہ دونوں جھیپ کر سیدھے ہو بیٹھے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنے والی خوبصورت زندگی کی چمک دمک اتر آئی تھی۔ محل کی ڈائری میں ایک مثبت شعر کا اضافہ ہونے والا تھا، جس میں روشن مستقبل کی ضمانت تھی۔ اتفاقاً تمہارے ملنے کو زندگی کا حصول کہتی ہوں۔ ختم شد۔
جی تو جناب، کیسے لگا آپ کو یہ چھوٹا سا مگر خوبصورت سا ناول؟ مجھے تو بہت پسند آیا، بہت ہی انٹرسٹنگ اور اوسم اسٹوری تھی اس کی۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گی آپ سے کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔